السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئے دن کوئی نہ کوئی فلمی ایکٹر کوئی نیا شوشہ چھوڑ دیتا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ظاہری طور پر مسلمان ہے، جیسا کہ ہم آج آپ کو ایک ویڈیو دکھائیں گے جس میں انڈین فلمی ایکٹر سنیل شیٹھی کا کہنا ہے کہ اللہ اکبر کہنے سے مجھے طاقت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے طاقت ملتی ہے۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں سکون ہے، دلوں کا اطمینان ہے، لیکن ایک کافر ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کا سکون ملتا ہے اس کو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے۔ تو آئیے سنتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جے شری رام بولنے سے کچھ بدل نہیں جاتا میرے لیے، مجھے ایکسٹرا طاقت ملتی ہے، ویسا ہی اللہ اکبر بولنے سے مجھے طاقت ملتی ہے۔ کسی کو بھی جسے ہم فالو کرتے ہیں اسے یاد کرے تو ہمیں طاقت ملتی ہے۔ اللہ اور بھگوان ایک ہے، ایک ہے، ایک ہی ہے، دو تو نہیں ہے۔ اگر کہیں گے کہ اللہ اور بھگوان یکساں ہے تو سوال دوسرا رخ لے لیتا ہے۔ اس کا جواب اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اللہ اور بھگوان ایک ہے تو بے شک ایک ہے۔ اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں جو اللہ اور بھگوان، جو ہندو لوگ جو بھگوان میں مانتے ہیں اور مسلمان جو اللہ میں مانتے وہ ایک ہے، تو میرا جواب اس میں یہ کہ اگر آپ صحیح طریقے سے ہندو دھرم کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے اور صحیح طریقے سے اسلام دھرم کی کتاب کا مطالعہ کریں گے تو دونوں یکساں ہے، وہی ہے۔ لیکن اگر جو مذہب کے دھرم ادھیکاری ہے ان کی بات سنیں گے جو کتابوں کے حوالے سے دور ہے، کتاب کے پیغام سے دور ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کو غلط رائے ملیں گی۔ جیسے میں نے فرمایا تھا میرے تقریر میں کہ قرآن میں لکھا ہے سورہ اخلاص میں سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 میں قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ اسی طریقے سے آپ جب ہندو مذہب کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، اس میں لکھا ہے چھندوگیا اپنشد میں ادھیائے نمبر 6 سیکشن نمبر 2 شلوکا نمبر 1 میں لکھا ہے ایکم ایودتیم، بھگوان ایک ہے، ایشور ایک ہے، دوسرا نہیں ہے۔ لکھا ہے ستا ستر اپنشد میں چیپٹر نمبر 6 شلوکا نمبر 9 میں ناچسیہ کسج جنیتا نہ چدیپا، اس بھگوان کے کوئی والدین نہیں ہیں، کوئی رب نہیں ہے، بھگوان کا کوئی ماں نہیں ہے، کوئی والد نہیں ہے، کوئی سپیریئر نہیں ہے۔ لکھا ہے ستا ستر اپنشد میں چیپٹر نمبر 4 شلوکا نمبر 19 میں ناتیہ پرتیما استی، اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں۔ پرتیما کا مطلب ہے عکس، پینٹنگ، پکچر، پورٹریٹ، اسٹیچو، آئیڈل۔ اس بھگوان کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی آئیڈل نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں۔ یہ دہرایا گیا ہے یجوروید میں چیپٹر نمبر 32 شلوکا نمبر 3 میں ناتیہ پرتیما استی، اس ایشور کا کوئی عکس نہیں، کوئی پرتیما نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں۔ تو جب آپ مطالعہ کریں گے ہندو مذہبی کتاب کا اور قرآن کا، ہندو مذہبی کتاب کا برہم سوتر میں کہا گیا ہے ایکم براہم دیوتیا ناستے نینا ناستے کنچن، بھگوان ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، ذرا بھی نہیں ہے۔ There is only one God, not a second one, not at all, not at all, not in the least bit۔ تو جب ہم اسلام اور ہندو مذہبی کتاب کا مطالعہ کریں گے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایشور، اللہ، بھگوان، خالق، مالک ایک ہی ہے، اور اس خالق، مالک، ایشور، بھگوان، اللہ کا کوئی عکس نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی مورتی نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں۔ ہمیں صرف اس اکیلے ایشور اللہ کی عبادت کرنا چاہیے۔ یہ ہندو فلسفی ہے کہ اللہ ہر ذرے ذرے میں موجود ہے۔ قرآن کے مطابق اللہ کی طاقت، اللہ کا علم سب جگہ موجود ہے، اللہ لیکن عرش پہ بیٹھے ہیں۔ تو یہ کہنا اللہ سب جگہ موجود ہے یہ اسلام کی تعلیم میں نہیں ہے، یہ ہندو کی تعلیم میں ہے۔ کیا آپ اللہ کو دیکھ سکتے؟ نہیں، انسان اس دنیا میں، اس زندگی میں اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اور اس کی مثال پیش ہے قرآن مجید میں، جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے کیا میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے کہ اس پہاڑ کو دیکھو، میں میری جھلک اس پہاڑ کو دکھاؤں گا اور اب دیکھو کیا ہوتا ہے۔ تو اس پہاڑ کو جب اللہ تعالیٰ صرف جھلک دکھاتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ کو دیکھ کے بے ہوش ہو جاتے، اللہ کو تو دیکھا نہیں، انہوں نے صرف پہاڑ کو دیکھ کے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تو انسان اس زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا۔ انشاءاللہ اگلے زندگی میں
इंशाअल्लाह जब हम जन्नत में जाएंगे वहां इंशाअल्लाह हम अल्लाह का वजह देखेंगे। ये कई हदीस में इसका जिक्र है कि हम अल्लाह का चेहरा देखेंगे। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि अल्लाह के अहकामात पे अमल करें, इस दुनिया के इम्तिहान में सफलता पाए, इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे और वहां अल्लाह का वजह देखेंगे, अल्लाह का चेहरा देखेंगे। सबसे पहले मैं ये आपसे कहना चाहता हूं, नाजरीन, इस बात पर एक इश्काल जहन में आता है कि डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं कि अल्लाह ताला का दीदार इस दुनिया में कोई आँख नहीं कर सकती, जैसा कि उन्होंने हवाला भी दिया है कुरान करीम से कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह मैं आपका दीदार करना चाहता हूँ। तो अब इस पर इश्काल ये होता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो अल्लाह ताला का दीदार किया है, तो बात ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इस दुनिया में अपना दीदार नहीं कराया। आपको अर्श पे अल्लाह ताला ने बुलवाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र करके वहाँ तशरीफ़ ले गए और अल्लाह ताला ने वो क़ुव्वत, वो बीनाई, वो ताकत उनको अता की जो इस दुनिया की आँख में नहीं होती। और दूसरी बात, वो ये दुनिया का आलम नहीं था बल्कि सातों आसमानों से ऊपर ले जाकर अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना दीदार कराया। कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हर बच्चा जब पैदा होता है वो दीनुल फित्र में पैदा होता है। हर बच्चा, चाहे वो हिंदू के घर में पैदा हो या ईसाई के घर में या यहूदी के घर में, जब बच्चा पैदा होता है वो दीनुल फित्र में पैदा होता है, मतलब वो मुस्लिम जैसा पैदा होता है। मुस्लिम के मानी, जैसे मैंने कहा है, मुस्लिम के मानी अपनी जिंदगी अल्लाह के अहकाम के मुताबिक बसर करना। तो जब बच्चा पैदा होता है उसकी सारी ख्वाहिश अल्लाह के मुताबिक है। तो हर बच्चा जब पैदा होता है, चाहे मुसलमान के घर में पैदा हो, चाहे हिंदू के घर में पैदा हो, चाहे ईसाई के घर में पैदा हो, चाहे यहूद के घर में पैदा हो, वो पैदा होता है मुस्लिम जैसा, वो मुस्लिम होता है। उसके बाद अल्लाह के रसूल फरमाते कि अपने वालिदैन के जरिए, अपने टीचर के जरिए, अपने दोस्तों के जरिए हो सकता है वो शिर्क करने लगे, वो आग की इबादत करने लगे, उस वक्त वो गैर मुस्लिम होता है। इसीलिए अगर कोई गैर मुस्लिम बनता है, कन्वर्ट इज अ रॉन्ग वर्ड, कन्वर्ट कहना गलत लफ्ज है। कन्वर्ट मतलब एक तरीके से दूसरे तरीके जाना, सही लफ्ज है रिवर्ट। रिवर्ट मतलब वो असल में मुसलमान था, फिर गैर मुस्लिम बना, फिर से मुसलमान बना। इस्लामिक तालीमात के मुताबिक हर इंसान जब पैदा होता है मुस्लिम पैदा होता है। आपने कहा कि आपके बेटे ने इस्लाम कबूल कर चुका है, शादी कर चुका है, बच्चा क्या है, बच्चा मुस्लिम होगा, वो अलग बात है। अगर उस बच्चे पे कोई दबाव है या कोई गलत हिदायत दी जाएंगी, हो सकता है वो बुत परस्ती करने लगे, हो सकता है वो आग की इबादत करने लगे, फिर वो मुस्लिम से गैर मुस्लिम होगा। हर बच्चा जो पैदा होता है वो मुस्लिम पैदा होता है, अल्लाह के अहकामात के ऊपर अमल करता है। उसके बाद बड़े होने के बाद दूसरे के इन्फ्लुएंस की वजह से शायद वो गलत रास्ते पे जा सकता है, लेकिन हर बच्चा पैदा होता है मुस्लिम जैसा।